السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وقال اللہ تعالی اذن انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ وقریب من الجنت وقریب من الناس وبعید من النار، والبخیل بعید من اللہ وبعید من الجنت وبعید من الناس وقریب من النار، ولجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ رواہ ترمذی۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ماہ رمضان کے تیسرے جمعے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج کے اس جمعہ میں زکوٰۃ اور انفاق کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ اگرچہ زکوٰۃ اور انفاق کا براہ راست رمضان سے تعلق نہیں ہے، لیکن بالواسطہ ایک واسطے کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ ماہ رمضان سے تعلق جڑ جاتا ہے، اور اس لیے بھی جڑ جاتا ہے کہ عام طور سے عملی طور سے مسلمان ماہ رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور کچھ انفاق بھی کرتے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطبے کی روشنی میں جو آپ نے ماہ رمضان کے تقاضوں کے عنوان سے دیا تھا، اس حوالے سے بھی زکوٰۃ اور انفاق کا ماہ رمضان سے ایک واسطے کے ذریعے سے ایک تعلق جڑتا ہے، قائم ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کی جو خصوصیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ یہ شہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، لوگوں کے غموں کو سمجھنے کا مہینہ ہے، غموں کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں اجر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے زیادہ تر اہل ایمان کا ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا معمول ہے کہ فرض زکوٰۃ تو ادا کرنا ہی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ رمضان میں ادا ہو تاکہ 70 فرض کے برابر ثواب مل جائے۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر مسئلہ بالکل درست ہے کہ اگر کسی کے مال پر اگر سال رمضان سے پہلے بھر گیا تو پھر اس کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کو دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ انفاق کے لیے بھی صرف رمضان ہی کو خاص کر لیا جائے، یقیناً اجر ثواب اس میں بڑھ جاتا ہے
اور ماہ رمضان کو بھی غنیمت جاننا چاہیے، لیکن اسلام نے اہل ایمان پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ ذمہ داریوں کی کچھ نوعیت ایسی ہے کہ ہر وقت ایک مومن سے جان کا بھی تقاضا ہے اور مال کا بھی تقاضا ہے۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اپنے مالوں سے اور جہاد کرو اپنے جانوں کے ذریعے سے۔ جہاں تک کہ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کی بات ہے تو یہ بات ہر مسلمان پر ایک طرح سے واضح ہے اور ذہن میں تازہ بھی رہتی ہے اور رہنا چاہیے کہ اسلام کے جو بنیادی فرائض ہیں، جو بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے جو شرائط عائد کی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ مشرکین توبہ کر لے، کفر اور شرک سے توبہ کر لے گئے، گویا کہ ایمان لے آئے اور نماز قائم کرے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو یہ تمہارے دینی بھائی ہے۔ گویا کہ دینی بھائی ہونے کے لیے، دین اسلام میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے صرف ایمان اور نماز کافی نہیں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اور اسی اہمیت کے پیش نظر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ بعض سیرت نگاروں نے، سیرت کے لکھنے والوں نے، تاریخ کے لکھنے والوں نے یہ بات لکھی کہ مطلق انہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ بیت المال کو زکوٰۃ دینے سے، اسلامی حکومت کو بیت میں کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ تو خیر بیت المال میں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہو یا مطلق انکار کیا ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ان کے خلاف لشکر کشی کی، جہاد کیا، صحابہ اکرام سے آپ نے مشورہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں اس سلسلے میں ذرا تعامل تھا کہ یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ پر، آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، پھر ان کے خلاف جہاد کیسے کیا جائے، کیسے جہاد کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ توبہ کی یہی دلیل دی تھی حضرت عمر کو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے دینی بھائی ہونے کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے جہاں ایمان کی شرط لگائی، نماز کی شرط لگائی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ زکوٰۃ کی بھی شرط لگائی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لے، گویا ایمان لے آئے، نماز ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو یہ تمہارے اسلامی یہ بھائی ہے، تمہارے دینی بھائی ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پر اطمینان ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سلسلے میں جو فیصلہ ہے، جو اقدام ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جانوروں کی زکوٰۃ کے ساتھ کچھ چھوٹے جانور بچے دیتے ہوں گے اور کچھ نے اس کے تشریح کی اقالن جانوروں کے ساتھ جانوروں کی رسیاں بھی دیتے ہوں گے، اور اگر وہ روک لیں گے، یعنی گویا کہ کمی بیشی کریں گے، تو تب بھی میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ گویا کہ یہ اختیاری فریضہ نہیں ہے کہ آدمی چاہے تو زکوٰۃ دے اور چاہے تو نہ دے۔ پھر زکوٰۃ ہی کے حوالے سے قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم ان صلاتک سکن لہم۔ جہاں یہ زکوٰۃ یہ ایک اسلام کا فریضہ ہے، رکن ہے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے،
تو تربیت کے لیے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے، تعلیم اور تربیت۔ نماز کے بھی دو مقصد ہیں، ایک تو اپنے آپ کو مسلمان رکھنے کے لیے، مسلمان سمجھنے کے لیے کہ لوگ اس کو مسلمان سمجھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، لیکن نماز کی ادائیگی میں اللہ نے تربیت بھی رکھی ہے، اس کے ذہن کی تربیت، اس کے دل کی تربیت، اور ایک طرح سے اس کے پورے عمل کی تربیت۔ تو اسی طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی تربیت رکھی گئی ہے، اور تربیت کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اس کا دل مال کی محبت سے پاک اور صاف ہو۔ مال کی محبت دل اور دماغ سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ بھی ہے، اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ انفاق بھی ہے، اور پھر زکوٰۃ کی فرضیت کے ساتھ ایک اہم چیز بھی جڑی ہے، وہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور صحابہ کرام کی سیرتوں میں، لیکن اس پہلو کو بھی زیادہ نمایاں نہیں کیا گیا۔ عام طور سے لوگ زکوٰۃ دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں، اکتفا کر لیتے ہیں کہ جو مالی فرض ہم پر تھا وہ ادا ہو گیا۔ اب مال کے سلسلے میں کوئی پوچھ گچھ، کچھ باز پرس ہم سے ہونے والی نہیں ہے، مال کا فریضہ ہم سے ادا ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ عصر کے بعد احادیث کا جو سلسلہ چل رہا ہے، کل کے درس میں بھی وہ حدیث آئی تھی آیت البر کے حوالے سے، نیکی کے ابواب کے حوالے سے، اور اس میں بات آئی تھی کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ پھیر لیا جائے، بلکہ نیکی ہے کہ آت المال علی حب ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر مال کو دیا جائے، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ زکوٰۃ سے پہلے انفاق کا تذکرہ آیت البر میں، جو نیکیوں کی قسمیں اور نیکیوں کے ابواب لیے ہوئے جو آیت ہے قرآن مجید کی، تو نماز کی ادائیگی کا تذکرہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا تذکرہ الگ سے، اس لیے اس حدیث کی وضاحت میں بھی یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ ایک مسلمان پر جو اللہ کے حقوق ہیں ان میں سوى زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگیاں اس کا واضح ثبوت ہے کہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ وہ انفاق کرتے تھے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے حکموں کے ساتھ قرآن مجید میں انفاق کا بھی حکم ہے۔ یہاں پر بھی لوگ گڑ مڑ بات کر لیتے، ہر خرچ کو، ہر انفاق کو زکوٰۃ کہہ دیتے، ہر زکوٰۃ کو انفاق کہہ دیتے، بالکل الگ ہے۔ جس طرح سے فرض نماز نفل نہیں ہوتی، نفل نماز فرض نہیں ہوتی، نفل حج عمرہ حج نہیں ہوتا، اور فرض حج عمرہ نہیں ہوتا۔ فرض حج الگ چیز ہے اور نفل حج الگ چیز ہے، نوافل نماز الگ چیز ہے اور فرض نماز الگ چیز ہے۔ تو اسی طرح سے انفاق کو قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی انفقوا کا تذکرہ ہے تو وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، اور جو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جتنی جگہ پر قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا تذکرہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو شاید اتنی مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ کا بھی حکم اور تذکرہ ہے، يُنفِقُونَ کا بھی تذکرہ ہے، یؤتون الزکاۃ کا جہاں پر تذکرہ ہے کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو وہیں پر یہ بھی وہ يُنفِقُونَ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اپنے مالوں کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور پھر وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مہلت اور ڈھیل کیوں نہیں دی، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں بھی صدقہ کرتا
میں بھی مال خرچ کرتا اور نیک لوگوں میں ہوتا، لیکن اللہ نے فیصلہ سنا دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو ڈھیل اور مہلت نہیں دیتا، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک ساتھ ایک سیکنڈ موت اس کی نہ آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے ہوتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی جان حلق میں پہنچ جائے۔ اذا بلغت الحلقوم، حلقوم کہتے ہیں نرکھرا، کہ جب آخری وقت ہوتا ہے تو ساتھ یہاں ہوتی ہے اور آواز نکلتی ہے، تو یہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو۔ اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آخری وقت ہو تو پھر وہ وصیت کرنے لگے کہ فلاں مال اس کو، فلاں مال اس کو، فلاں کو اتنا، تو جب کہ وہ مال فلاں کا ہو چکا، آخری وقت میں جو وصیت کرے گا جب کہ موت کے آثار اس پر طاری ہو چکے ہیں تو اس کی وصیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ موت کے آثار جب اس پر طاری ہو چکے ہیں تو اس وقت کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اس وقت کی توبہ کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اور پھر فقہاء کرام نے یہ مسئلہ یہ بھی لکھا، اسی سے ملے گا کوئی اس موقع پر طلاق دے گا تو وہ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح بات ہے، اصولی بات ہے نا، کہ جب توبہ صحیح نہیں ہوتی ہے اس وقت کی، ایمان صحیح نہیں ہوتا، وصیت اس کی صحیح نہیں ہو سکتی، تو اس کی طلاق کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یعنی آخری وقت میں اگر طلاق دیا تو اس بنیاد پر اس کی بیوی کو اس کی وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ مرتے وقت اس نے طلاق دے دی تھی، ورنہ اس کا تو حق مارا جائے گا۔ لیکن آج زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ انفاق کے سلسلے میں، وصیت کے سلسلے میں، توبہ کے سلسلے میں آخری وقت کا انتظار کرتے کہ آخری جب وقت آئے گا، ویسا حالانکہ آخری وقت کب کس کا ہے، کون سا آخری وقت ہے تو وہ طے نہیں کر سکتا۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ چلتے پھرتے بھی موت ہوتی ہے، بغیر بیماری کی بھی موت ہوتی ہے، نیند کی حالت میں بھی موت ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہوئے بھی موت ہوتی ہے۔ جب یہ سب چیز واضح ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو آخری وقت کا انتظار کیوں کریں؟ تو انفاق کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے، قرآن مجید میں صحابہ کرام کے ایک سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم اصول بیان کیا، اور صحابہ کرام کا عمل اسی اصول پر تھا۔ اور اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو ایمان قبول کیا تو ان کے اندر انفاق کی کتنی اہمیت تھی کہ اللہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے ان کے اندر طلب پیدا ہوئی، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا انفاق کرے، کیا خرچ کرے، قل العفو، تو آپ کہہ دیجئے جو کچھ زائد ہے اس کو خرچ کرو، ضرورت کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو خرچ کرو۔ اور صحابہ اکرام کا طرز عمل کردار تو یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت پر بھی دوسروں کو ضرورت کو ترجیح دیتے تھے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں پر خرچ کرتے، ایثار کرتے ہیں، دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ وہ اس کے زیادہ مستحق ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ان کی بیوی کے عمل کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے، اور اس واقعے کے پس منظر کو سامنے رکھنا ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام امت مسلمہ کو مال کے سلسلے میں کیا نقطہ نظر دینا چاہتا ہے۔ آج مال کو ہی ترقی کا ذریعہ سمجھ لیا گیا کہ مال ہمارے پاس زیادہ رہے گا، دولت زیادہ رہے گی تو ہم معزز رہیں گے اور ہم خوشحال رہیں گے، چین و سکون میں رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بنی اسرائیل کے زوال اور بگاڑ کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ حضرت طالوت کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادشاہ بنایا تو بنی اسرائیل کے سرداروں نے حضرت طالوت کی بادشاہت پر جو اعتراض کیا تھا، انکار کیا تھا، وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ،
کہ طالوت کو مالی وسعت، مالی خوشحالی، مالی بڑھوتری حاصل نہیں ہے۔ یہ مال کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، مال کی بنیاد پر کسی کو معزز قرار دینا اور مال نہیں ہونے کی بنیاد پر کسی کو کمتر قرار دینا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، یہ گمراہ قوموں کا شیوا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے دور زوال کی تاریخ ہے کہ حضرت طالوت مالدار شخص نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بہت مکرم تھے، جسمانی طاقت اور قوت انہیں حاصل تھی اور علمی طاقت اور قوت انہیں حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت کے دلیل میں جو دیا کہ زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی طاقت اور قوت اور علمی طاقت اور قوت بڑھائی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے سرداروں کا گمان یہ تھا کہ چونکہ مال ہمارے پاس زیادہ ہے اس لیے بادشاہت اور اقتدار ہم کو ملنا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں اس کی ایک حیثیت اور توجیہ پیش کی کہ امت مسلمہ کے زوال کو، اس کی پستی کو واضح کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، کہ مسلمانوں کی پستی کا، ان کی ذلت اور زوال کا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ بے زری سے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، کہ بے زر ہے اگر بندے مومن تو اس لیے وہ زوال پستی میں صحیح نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، عربوں کو کافی دولت حاصل ہے، کافی مالی خوشحالی حاصل ہے، لیکن عربوں کی تاریخ کو جاننے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عرب جب غریب تھے، مالدار نہیں تھے، تو تب دین کے سلسلے میں زیادہ غیور تھے، اور امریکہ کی اور دوسرے اس کے ہم نوا ممالک کی یہ ہمت اور جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، ان کو غلام بنانا، ان کو اپنے تابع بنانا یہ تو بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ آنکھ میں آنکھ ملا کر ان سے وہ بات کر سکے۔ لیکن جب پیٹرول کی صورت میں دولت آئی اور دولت کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش فتنہ ہے۔ تو زیادہ تر اہل ایمان مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر، اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، دین کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ زائد ہے۔ بات تو وہ رہ گئی کہ یہ جو نے کہا تھا کہ وہ آیت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نازل، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس وقت کی بات ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اور یہ آخری دور کی بات ہے۔ مدینہ میں اسلامی حکومت کو قائم ہوئے ایک طرح سے 7 8 9 سال کا عرصہ ہو چکا تھا دارالحکومت۔ وہاں ایک مسافر آتا ہے اور کھانے کی شکایت کرتا، بھوک کی شکایت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے پاس بھیجتے ہیں، لیکن ہر بیوی کے پاس سے جواب آیا کہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں، اور کسی بیوی نے غلط نہیں کہا، پانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ کے رسول فرمایا کہ کون ہے جن کو اپنا مہمان بنائے اور اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہو؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری مالدار صحابی تھے، لیکن تھے پہلے، لیکن وہ اللہ کی جو سنت ہے نا اہل ایمان سے متعلق، اس سے گزر رہے تھے، اور اللہ وہ امتحان لے رہا تھا جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جانوں اور مالوں میں کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے برداشت کرنے والوں کو، ہمت والوں کو، برداشت کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو اس آزمائشی مرحلے سے گزر رہے تھے صحابہ اکرام جو اللہ کے نزدیک طے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے وہ مہمان کو اپنے ساتھ لے لیا، گھر پہنچے، بیوی سے کہا
تو بیوی نے کہا کہ میرے اور آپ کے لیے نہیں، کچھ بچوں کے لیے۔ تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا جائے اور مہمان کو کھانا کھلا دیا جائے، لیکن اتنا کھانا نہیں تھا کہ وہ بھی کھا سکے، اور اندیشہ یہ تھا کہ اگر ہم نے ساتھ میں کھایا تو کھانا کم پڑ جائے گا، اور نہیں کھایا تو مہمان تکلف کرے گا۔ تو پھر تدبیر یہ ہوئی کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو گل کر دینا، بجھا دینا، تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور ہم بھوکے رہ جائیں۔ یہ آدیواسی ایریے کی بات نہیں ہے، یہ کالا ہانڈی شہر کی بات نہیں ہے جہاں پر بھوک مری کی موتیں ہوتے رہتی اڑیسہ کے، یہ مدینۃ النبی کی بات ہے، یہ دارالحکومت کی بات ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہے اس شہر کی بات ہے۔ جب تک امت مسلمہ میں یہ خصوصیت تھی کہ یہ سب ہونے کے باوجود، معاشی پریشانی کے باوجود دین پر قائم رہنا، اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ آپ کی یہ فوجیں قیصر کو دستک دے رہی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے، تبوک کے قریب کا زمانہ تھا، فتح مکہ کے بعد کا یہ دور تھا، پورا مکہ فتح ہو چکا تھا، لیکن اصل تو کوئی توجہ کیا تھی فی سبیل اللہ، جس کو آج نظر انداز کر دیا گیا۔ اس لیے زکوٰۃ کی جو 8 مدیں ہیں، 8 مدیں میں سے ایک اہم مد وہ فی سبیل اللہ ہے، جس کا تذکرہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہے۔ لیکن آج عام فہم، جو عام زکوٰۃ کے مستحقین میں جو تصور ہے اور تعارف ہے لوگوں میں کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں، تو غربا اور فقراء، مساکین، اور اسی کو فی سبیل اللہ سمجھ لیا جاتا۔ اللہ کے لیے دینا اور چیز ہے، اور اللہ کی راہ میں دینا بالکل دوسری چیز ہے۔ غریبوں اور فقراء کی مدد یقیناً اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، مسافروں کے لیے مدد، لیکن اس سے فی سبیل اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ فی سبیل اللہ مستقل ایک مد ہے، اور فقہاء کرام نے، محدثین نے یہ بات لکھی کہ اسلام جس ملک میں مغلوب ہے، دعوتی لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، تو پھر پوری مد اور زیادہ سے زیادہ خرچ وہ فی سبیل اللہ میں ہونا چاہیے، اور یہی صحابہ کرام کا مشن تھا، اور یہی صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ ان کو بھی زکوٰۃ کے مسائل معلوم تھے کہ 2.5% دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن جب تقاضا ہوتا تھا تو پھر پوری کی پوری دولت وہ کیوں پیش کرتے تھے؟ تو جو کچھ ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کیا جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، ایک صحابی کے سوال کے جواب میں صحابی نے پوچھا کہ کون سا انفاق، کون سا خرچ سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا انت صحیح، جبکہ تو تندرست ہو، تخشى الفقر وتحمل الغنى، کہ تو تنگی سے ڈرتا ہے، تجھ کو تنگی سے ڈر بھی لگتا ہے کہ میں نے اگر دیا تو میں تنگ دست ہو جاؤں گا، اور مالدار بننے کی آرزو تمنا تجھ کے تیرے اندر ہے، تو ایسی حالت میں خرچ کرنا یہ تیرے لیے زیادہ اجر ثواب کا باعث ہے۔ تو اس مہینے کی مناسبت سے جو انفاق کا جو عمل ہے، جس طرح سے رمضان کی خصوصیات میں بات یہ ہے کہ یزاد فی رزق المومن، مومن کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جب مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور مومن کے رزق میں یہ صرف مالی نہیں، اس کی تمام صلاحیتیں بڑھا دی جاتی ہے، وہ جو کھاتا ہے صرف وہی بات نہیں ہے، کھانا تو کم کر دیا گیا رمضان کے مہینے میں، یہ اور بات ہے کہ افطار کے بعد امت نے کھانا زیادہ کر لیا، دوسری چیز ہے، لیکن رمضان کا ایک مقصد تو قلت طعام بھی ہے کہ کم سے کم کھانا بھی ہو تاکہ اس کی جسمانی صحت اور تندرستی بھی باقی رہے۔ تو ہمارے انفاق میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ یزاد فی رزق المومن کا تقاضا یہ بھی ہے، جو بھی دینی صلاحیت ہے تو دینی صلاحیت میں اس کا اضافہ ہونا چاہیے، اور اس مہینے کو اس لیے بھی غنیمت جاننا چاہیے کہ اس میں اجر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور فی سبیل اللہ دین کے دعوت کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے جو کام ہے
تو اس کام میں مال اگر کوئی خرچ کرے تو اس کی مثال قرآن مجید میں بیان کی گئی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، یہاں زکوٰۃ نہیں ہے، خرچ کرتے، انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی گویا کہ زکوٰۃ کے علاوہ یہ چیز ہے۔ اور ویسے بھی زکوٰۃ تو کچھ مخصوص لوگوں پر ہے، لیکن انفاق یہ ہر ایک پر ہے۔ مومنین کی جو صفات قرآن مجید میں ہے، جنتیوں کی جو صفات قرآن مجید میں ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے جنت کے تذکرے میں کہ جنت کن لوگوں کو ملنے والی ہے، اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی متقین کے لیے۔ پھر متقین کے تعارف میں ينفقون فی السراء والضراء، متقین کی صفت، پہلی صفت جو خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، مالدار ہوتے تو بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دست ہوتے ہیں تو بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ فی السراء والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پینے والے ہیں۔ پھر اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ خرچ کے سلسلے میں یہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون مانگ رہا ہے اور کتنا مانگ رہا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر ہے زکوٰۃ اور صدقات اور ہی کے حوالے سے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات اور انفاق کے اصل مستحق، اولین مستحق اور حقدار کون ہے؟ فقراء۔ اولین طور پر وہ فقراء سے مراد مہاجرین ہیں جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ صفہ پر جمع تھے۔ تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر بات لکھی کہ یہاں پر جن فقراء کا تذکرہ ہے اس سے مراد وہ اصحاب صفہ ہیں جن کا کوئی الگ سے ذاتی مقام نہیں تھا، ذاتی ان کی الگ سے معیشت نہیں تھی، تو اللہ نے ان کو اولین طور پر مستحق قرار دیا، حقدار قرار دیا۔ اوسروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں کمانے کی، چلنے پھرنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے۔ یحسب الجاہل اغنیاء من التعفف، اور جاہل لوگ ان کو سوال سے بچنے کی وجہ سے کہ سوال نہیں کرتے، چمٹ چمٹ کر ہماری مدد کرو، ہمارا خیال کرو، وہ خوددار ہے، ان کی خودداری کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مانگ نہیں رہے تو گویا کہ ان کو ضرورت نہیں، مالدار نہیں۔ بہت سارے ضرورت مند ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے مستحق ایسے ہوتے ہیں کہ جو مانگتے نہیں، جن کا نقشہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھینچا، یحسب الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے لوگ، جاہل لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ تو اولین طور پر یہ زکوٰۃ کے، صدقات کے جو مستحق ہیں وہ ایسے افراد بھی ہیں اور وہ ایسے ادارے بھی ہیں۔ اور پھر غربا اور فقراء کے حوالے سے بھی یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگتا ہے واقعتاً وہی ضرورت مند ہے اور جو نہیں مانگتا ہے وہ ضرورت مند نہیں ہے۔ تمام فقہاء کرام نے زکوٰۃ کے مسائل میں بات لکھی ہے کہ زکوٰۃ ایک دینی فریضہ ہے اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صحیح طور سے ادا ہو۔ ایسے نہیں کہ بس آ گیا سامنے، جس نے سوال کر لیا اس کو دے دیا گیا، جس نے سوال نہیں کیا تو اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ جو بھی ضرورت مند ہے، جو مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دیا جائے۔ اور پھر انفاق کے حوالے سے ایک کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ جو دینی امور ہے، دینی کام ہے، اور جیسا کہ فقہاء کرام نے بات لکھی کہ جس ملک میں، جس علاقے میں اسلام مغلوب ہے تو اولین طور پر جو مد ہے وہ فی سبیل اللہ کی وہ مد ہے۔ زکوٰۃ کے انفاق کے حوالے سے یقیناً مسجد کی تعمیر میں اور مسجد کے انتظام میں زکوٰۃ نہیں چلتی، لیکن انفاق یہاں زیادہ ہونا چاہیے۔ اور یہ اس لیے بات رکھی گئی
کہ ایک مومن کا زیادہ سے زیادہ جو انفاق ہے وہ مساجد کے امور میں اور مساجد سے جو تعلیم اور تربیت کے کام جو جڑے ہوئے ہیں ان میں ان کا انفاق ہونا چاہیے۔ رشتہ داروں کے متعلق عام طور سے یہی سوال ہوتا ہے کہ قریب ترین رشتہ دار کو زکوٰۃ، حالانکہ قریب ترین جو رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ حقدار ہیں کہ زکوٰۃ اگر فرض نہ بھی ہو تو ان کو زکوٰۃ دینا، ان کی مالی مدد کرنا چاہیے۔ جیسے والدین کو زکوٰۃ نہیں چلتی تو زکوٰۃ نہیں چلتی، اس کا مطلب عام لوگوں نے سمجھ لیا کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں چلتی گویا کہ ان کی مدد نہیں کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ نہیں چلتی تو وہاں مفتیوں کے متعلق علماء کے مطلب سمجھ لے گویا کہ ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ 97.5% کی رقم میں ہے ان کا حق اور حصہ، 97.5 زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے۔ یہ ایک قریب ترین رشتہ دار، والدین اور والدین سے متعلق جو نسل چلتی ہے، بھائی اور بہن بھی اسی میں آتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی اگر مستحق ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ اس کی مدد ہو، اور زکوٰۃ فرض نہ بھی ہو تو بھی بھائی کی مدد ہونا چاہیے، بہن کی مدد ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ فرض ہوگی، ایسے نہیں تبھی ہم ان کو زکوٰۃ دیں گے۔ یہ تو دور کے رشتہ داروں کے لیے یہ چیز ہے۔ قریب کے رشتہ دار، ماں باپ جس طرح سے قریب کے رشتہ دار شمار ہوتے ہیں، اولاد جس طرح سے قریب کے رشتہ دار شمار ہوتی ہے، بیوی جس طرح سے قریب ترین رشتہ دار شمار ہوتی ہے، شوہر قریب ترین رشتہ دار شمار ہوتا ہے، تو اسی طرح سے بھائی اور بہن بھی وہ قریب ترین رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کے علاوہ دینا چاہیے۔ 97.5% میں سے زکوٰۃ ان کو دینا چاہیے۔ ایک مساجد میں انفاق کے حوالے سے کچھ تجویزی، اصل میں یہ ایک طرح سے میری ایک تحریری کا حصہ ہے جو 2014 سے میں نے ایک تحریر شروع کی تھی، اذان اور دعوت میں تعلق۔ تقریباً یہ زندگی نو ہے جو دہلی سے نکلتا ہے جماعت اسلامی کی سرپرستی میں، تو وہ میری جو تحریر ہے وہ 20 قسطوں میں شائع ہوئی 2017 سے لے کر 2019 تک، اور کتابی صورت میں اس کو شائع کرنا ہے، لیکن ابھی تھوڑا اس کا کام باقی رہ گیا۔ وہ تقریباً 250 صفحے کی وہ کتاب وہ بن رہی ہے۔ تو یہ اسی اذان اور دعوت میں تعلق کی ایک 19ویں قسط ہے۔ تو 19ویں قسط میں نے اذان کی اصلاح سے متعلق اور مسجد میں مالی انفاق سے متعلق کچھ تجویزیں میں نے دیا تھا، اور اس کا جو محرک بنا تھا، ذہن اور دماغ میں تو بات تھی، لیکن اسی اثناء میں جب زندگی یہ میں اذان اور دعوت پر میں لکھ رہا تھا تو جو مضمون تیار ہو جاتا تو میں علماء کو، اپنے ساتھیوں کو زیراکس کر کے دیتا بھی تھا۔ تو اورنگ آباد جانا ہوا تو اورنگ آباد کے قاضی شریعت مولانا یونس قاسمی صاحب جو ساتھیوں میں سے بھی ہوتے میرے، اب وہ قاضی ہے، تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو شاید انہوں نے میری اذان کی تحریر کے متعلق جو ذہن میں بات انہوں نے قائم کی، شاید یہ اذان کی اصلاح سے متعلق یہ ادائیگی کا عمل جو ہے تو بہت زیادہ خراب ہے، اس کی اصلاح سے متعلق لکھ رہے ہوں گے۔ تو شروع ہی میں انہوں نے مجھ سے جو باتیں کہی تو میں دنگ رہ گیا، اور 5 منٹ مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ ہاں جس کا آپ نے اظہار کیا تو یقیناً آخر میں کچھ اصلاح کی تجویزیں رکھوں گا، لیکن اصل میری یہ تحریر کا جو مدعا ہے کہ اذان کو ہم سمجھے، اذان کے پیغام کو ہم سمجھے کہ اذان کا پیغام کیا ہے۔ انہوں نے مولانا یونس قاسمی نے جو اذان کے متعلق جو اشکال ظاہر کیا، اگر کوئی غیر مسلم کہتا تو میں یقیناً یہ رائے قائم کرتا کہ یہ اسلام دشمنی پر یہ بات کہہ رہا ہے۔ کوئی بے دین مسلمان اگر وہ کہتا تو میں تب بھی یہ خیال قائم کرتا کہ یقیناً اس کو دین سے چڑھے، اذان سے چڑھ ہے، اس وجہ سے باتیں کہہ رہا ہے، لیکن وہ ایک عالم دین ہے، امارت شریعہ کے قاضی ہیں اور ایک مسجد کے امام ہیں، تو ظاہر بات ہے ان کی باتوں کو ایسے نظر انداز نہیں کیا سکتا۔ انہوں نے جو بات کہی، جب اذان کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ذرا اس پر بھی لکھیے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ایک مسجد سے آواز نکلتی ہے بکری کی طرح، ایک مسجد سے آواز نکلتی ہے بیل کی طرح، ایک مسجد سے گدھے کی طرح، الگ الگ آوازیں نکلتی ہے، تو اس کو بھی ذرا درست کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو میں بالکل دنگ رہ گیا۔ انہوں نے یہ جو بات کہی کہ ایک عالم دین یقیناً کچھ اس طرح کی بات، تو اس میں اگر کچھ مبالغہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ یقیناً
یہ بات کچھ حد تک ہو سکتی ہے، لیکن میں کسی نہ کسی قسط میں کچھ اذان کی ادائیگی کی اصلاح کے حوالے سے بھی میں کچھ تجویزیں اور کچھ باتیں رکھوں گا۔ تو یہ ایک دو صفحے اسی سے متعلق ہے، یہ سن لیجئے۔ ذیل میں مسلم معاشرے میں اذان کے نظام کو درست کرنے کی کچھ تجویزیں دی جا رہی ہے۔ اگر اس وقت ملک میں جو اذان کے تعلق سے بحث چل رہی ہے تو اس کا دوسرا مدعا ہے، یہ تو ایک سیاسی مدعا ہے، تو اسلام دشمنی پر مبنی ہے، لیکن اذان کے تعلق سے یقیناً امت مسلمہ کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے کہ اذان کا مقام مرتبہ کیا ہے اور اس کے لیے مستحق افراد کون زیادہ بہتر موضوع ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اذان یہ مؤذنین امت مسلمہ کے دعوت کے سلسلے میں نمائندے وکیل ہیں، یہ پورے محلے کی طرف سے ہماری نمائندگی کر رہے ہیں عظیم دعوت کی۔ اللہم رب هذه الدعوت التامہ، جب یہ ہمارے نمائندے ہیں، ہمارے وکیل ہیں، تو جس طرح سے ہم دیگر کاموں کے لیے اچھے وکیل ڈھونڈتے ہیں، اچھے نمائندے ہم تلاش کرتے ہیں، تو پھر یہ مساجد کے جو مؤذنین ہیں تو وہ بھی کوشش کرنی چاہیے بہتر سے بہتر ہو۔ تو ذیل میں مسلم معاشرے میں اذان کے نظام کو درست کرنے کچھ تجویزیں دی جا رہی ہے۔ اگر ان تجویزوں کو عملی جامہ پہنا جائے تو اس بات کی کبھی امید ہے کہ اذان کے نظام میں ضرور اصلاح ہوگی۔ ایک تجویز یہ ہے کہ ہر شہر میں اذان کے سکھانے کی کلاس قائم کی جائے، اور اس کی الحمدللہ ابتدا اکولہ شہر نے کی ہے 1-2 مہینے پہلے، وہاں پر مجھ کو مدعو بھی کیا تھا، جس میں لڑکے اور بڑے افراد اذان سیکھنے کے لیے آئے، کسی اچھے قاری کو اذان سکھانے کے لیے مقرر کیا جائے اور اسے تنخواہ بھی دی جائے۔ قاری صاحب اذان سیکھنے والوں کو تجوید کے ساتھ اذان کے کلمات یاد کرائے اور انہیں اذان دینے کا طریقہ اور لہجہ بھی سکھائے۔ جو افراد صحیح اذان دینا سیکھ جائے انہیں سند دی جائے۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ ہر مسجد میں مؤذن کے تقرر کے لیے یہ شرط رکھی جائے کہ کسی اچھے قاری سے اذان کے کلمات سیکھ چکا ہو، اس کا اذان دینے کا انداز اور آواز بھی بہتر ہو اور امام کی غیر حاضری میں نماز بھی پڑھا سکے۔ موجودہ بے حسی اور غفلت کو دیکھتے ہوئے مذکورہ تجویز پر عمل ذرا مشکل ہے، لیکن اگر اس سلسلے مسلم معاشرے کے چند افراد بھی فکر مند ہو تو اذان کے عمل میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ مسجد میں قابل اور باصلاحیت مؤذن رکھنے کے لیے کفاف بھی یعنی تنخواہ بھی زیادہ دینا ہوگی۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ مساجد کے ذمہ داران اور مصلیان اپنا دل اور ہاتھ ذرا کشادہ کریں۔ مساجد کے ذمہ داران اور مصلیان ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہ کے متعلق اپنے دل اور ہاتھ تنگ کیے ہوئے ہیں، جبکہ مساجد کے دیگر انتظام کے خرچ میں ان کے دلوں اور ہاتھوں میں کشادگی پائی جاتی ہے، جیسے مسجد کی عمدہ تعمیر، عمدہ ٹائلز اور چٹائیاں، جبکہ سادہ تعمیر سے بھی کام چل سکتا ہے۔ جب تک مساجد کی عمارتیں کچی اور سادہ تھی تب تک یہاں سے پکے مومن تیار ہوتے تھے، اور ائمہ اور مؤذنین کی معقول تنخواہ دینے کا منصوبہ بنائے تو اس کی وصولی کا آسان ایک تجویز ہم نے یہاں لی ہے۔ وصولی کا ایک معقول طریقہ یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ دیکھے کہ اسلام نے اس کا کتنا وقت مسجد میں لازمی قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کو لازمی قرار دیا ہے۔ 5 نمازوں کو ادا کرنے میں 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، گویا دن اور رات کے 24 گھنٹوں کا 5% حصہ اسلام نے ہر مسلمان کا مسجد میں رکھا ہے۔ گویا کہ 5% اس کا گھر مسجد ہے اور 99% اس کا گھر وہ گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک مسلمان کی 5% زندگی مسجد میں گزرتی ہے۔ اس لحاظ سے ایک مسلمان کا اپنے ذاتی مکان کی تعمیر میں جتنا مال لگا ہے اس کا 5% حصہ اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر میں بھی لگنا چاہیے۔ اور اگر مسجد تعمیر لگتا ہے تو پھر بھی اس کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میں نے بہت زیادہ لگایا، یوں سمجھنا ہے کہ اللہ کے گھر میں لگایا اور اپنی ضرورت کے لیے اس سے زیادہ لگاتا ہے تو تب یہ کہا جائے گا کہ اس نے دوسروں کے لیے بھی کچھ لگایا، اس لیے کہ 5% تو اس کا وقت یہاں اللہ نے رکھا ہی ہے۔ اگر یہ کشادگی ہو تو کسی بھی مقام اور محلے والوں کو مسجد کی تعمیر کی وصولی کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا، چاہے بستی غریب ہو یا مالدار، یعنی ہر مسلمان کا یوں سمجھ گھر میں جتنا روپیہ پیسہ لگائے تو اگر 5% رقم وہ مسجد کی تعمیر میں لگائے تو 20 مکان بھی جہاں پر ہوگی تو وہاں پر ایک اچھی مسجد ہو سکتی ہے۔
ہم مسلمانوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اس نبی کی امت اور ان صحابہ کے نام لیوا ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی مکانات کی تعمیر سے پہلے مسجد تعمیر کی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں شریک تھے۔ یقیناً مساجد کی انتظامی ضروریات میں ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہ بھی شامل ہے، اس کے لیے بھی اپنے ذاتی مکان کے 5% انتظامی خرچوں کو پیمانہ بنانا چاہیے۔ ذاتی مکان کے ساتھ جو انتظامی ضروریات کا خرچ جڑا ہوا ہے وہی انتظامی ضروریات اور خرچ مسجد سے بھی جڑا ہوا ہے، جیسے کہ لائٹ کا خرچ ہے، پنکھے کا خرچ ہے، مکان کا جو ٹیکس ہے، تو یہ سب خرچ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ذاتی مکان میں جو خرچ لگ رہا ہے یوں سمجھ لی اس کا 5% وہ حصہ وہ اللہ کے مسجد میں دے۔ کسی کے مکان کا انتظامی ماہانہ 1000 روپیے خرچ اگر ہے تو ہر ماہ اپنے مکان کی مسجد میں 50 روپیے تعاون دے، یعنی جو 5% ہوتا ہے۔ مذکورہ پیمانے کے مطابق اگر ہر مسلمان مسجد کی تعمیر اور اس کے انتظام میں مالی تعاون دے تو کسی بھی مقام پر مسجد کی تعمیر اور انتظام میں مالی دشواری پیش نہیں آئے گی، اور مسجد کے امام مؤذن کے کو معقول تنخواہ بھی دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حضرت فرمائے کسی مصلی کو مسجد کی تعمیر اور انتظام میں 5% رقم کے تعاون کو بڑا تعاون نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ اس پر احسان جتلانا چاہیے، اور نہ فخر کرنا چاہیے۔ ایک غیور اور صاحب حیثیت مقتدی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اللہ کے گھر مسجد سے تو فائدہ اٹھائے لیکن مسجد کو اپنے مال سے فائدہ نہ پہنچائے۔ مرکز تعلیم و تربیت، آخری بات، مساجد سے مصلیوں کو تعلیم و تربیت بھی حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ امام صاحب کی تقریر اور دروس کے ذریعے ہو یا اور کسی اجتماع اور جلسے کے ذریعے ہو۔ اس لیے مصلیوں کو اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ خود مصلیوں کی تعلیم و تربیت میں مالی تعاون بھی لگے۔ یہ بات کتنی افسوس کی ہوگی کہ جہاں سے انہیں دینی و ایمانی غذا مل رہی ہے وہ اس سمت میں اپنا مالی تعاون نہ دے۔ مصلیوں کے سامنے بطور تجویز و مشورے رکھا جاتا ہے کہ اپنی کل آمدنی کا کم از کم 1% حصہ مسجد کی تعلیم و تربیت کے مد میں ضرور دیں۔ اس طرح مسجد کی تعلیم و تربیت کو مرکز بنایا جا سکتا ہے اور مسجد میں بہتر معلم، مربی، مؤذن وہ امام ہو سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف میں جس مسجد کا امام ہوں اس مسجد کے حوالے اس مسجد کے لیے میں نے لکھی، چونکہ کتاب پیش نظر ہے اور چونکہ تحریر دہلی سے شائع ہو چکی ہے تو اس سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مقصد صرف یہ مسجد سے متعلق نہیں ہے، تمام مساجد سے متعلق ہے، اور اذان کی اصلاح سے متعلق یہ چند باتیں ہیں۔ اور آخر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جان بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، ان اللہ اشتری بالمؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جانوں کو اور ان کو مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ تو ہم جان کے ذریعے سے بھی زیادہ سے زیادہ یہ مال جان کے ذریعے سے بھی ہم جنت کو کمانے کی جنت کو کمانے کی کوشش کریں، اور مال کے ذریعے سے بھی ہم زیادہ سے زیادہ جنت کو کمانے کی، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ماہ رمضان کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ اور انفاق کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔